دنیا کی تاریخ میں بعض کہانیاں صرف واقعات نہیں ہوتی بلکہ وہ ایمان کی حرارت جگاتی ہیں۔ یہ وہ داستانیں ہیں جو انسان کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ اگر بندہ سچا ہو تو پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے تب بھی اللہ کی مدد آسمانوں سے اترتی ہے۔ انبیاء کی زندگیاں ایسے ہی معجزوں سے بھری ہوئی ہیں، اور انہی معجزوں میں سے ایک معجزہ حضرت دانیال علیہ السلام کا ہے۔ آج کی کہانی ایک ایسی غار کی ہے جو پتھروں کے بیچ چھپی ہوئی تھی، ایک ایسی جگہ جہاں داخل ہونا موت کو دعوت دینا تھا، ایک ایسی گھاٹی جہاں بھوکے شیر چھوڑے جاتے تھے۔ اس غار میں ایک نبی کو زنجیروں کے ساتھ پھینک دیا گیا، مگر وہاں جو ہوا وہ انسانی عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے محبوبوں کے لیے موت کے بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں، اور بھوکے درندے بھی ان کے سامنے مہربان ہو جاتے ہیں۔ آئیے اس ایمان افروز واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ پرانے زمانے کی ایک عظیم سلطنت تھی جس پر ایک جابر بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے دربار میں بے شمار مشیر، دانشور اور عالم موجود تھے، مگر ان سب میں سب سے زیادہ عزت حضرت دانیال علیہ السلام کو حاصل تھی۔ ان کی سچائی، حکمت اور فراست کا چرچا پورے شہر میں تھا۔ وہ فیصلے کرتے تو لوگ دل سے قبول کرتے، وہ بات کہتے تو لوگ یقین کے ساتھ مان لیتے۔ لیکن شہرت ہمیشہ دشمن بھی پیدا کرتی ہے۔ دربار کے چند سردار اور مشیر حضرت دانیال علیہ السلام سے شدید حسد کرتے تھے۔ انہیں یہ بات برداشت نہیں تھی کہ بادشاہ ان کی رائے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، جبکہ وہ خود دربار کے پرانے لوگ تھے۔ آہستہ آہستہ ان کے دل میں حسد، بغض اور کینہ بھر گیا۔ ایک دن ان دشمنوں نے سازش رچی۔ انہوں نے بادشاہ کو یہ بات سمجھائی کہ دانیال علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی عزت تمہاری حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ لوگ ان کے حکم کو تمہارے حکم سے زیادہ اہم سمجھنے لگے ہیں۔ اگر تم نے آج ہی انہیں ختم نہ کیا تو کل کو وہ تمہارا تخت چھین سکتے ہیں۔ بادشاہ دل کا کمزور انسان تھا، وہ حقیقت جاننے کے بجائے ڈر کے تابع رہتا تھا۔ اس نے دانیال علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ کیا گیا کہ دانیال علیہ السلام کو شہر کے باہر واقع اس خوفناک غار میں پھینکا جائے جہاں بھوکے شیر رکھے جاتے تھے۔ یہ غار چٹانوں میں تراشا ہوا تھا اور اندھیرے سے بھرا ہوا تھا۔ اندر جانے والا کبھی واپس نہیں آتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس غار میں شیر اتنے خوفناک ہیں کہ زندہ انسان کی بو سونگھتے ہی اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بادشاہ کے حکم پر سپاہی حضرت دانیال علیہ السلام کو گرفتار کر کے غار کے دہانے تک لے آئے۔ دشمنوں کے چہروں پر خوشی تھی، انہیں یقین تھا کہ آج ان کا بڑا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام کو غار کے اندر دھکیلا گیا تو اندھیرا اتنا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا، لیکن اس اندھیرے میں ان کا دل روشن تھا۔ وہ مطمئن تھے، انہوں نے نہ کوئی چیخ و پکار کی اور نہ ہی کوئی خوف ظاہر کیا۔ ان کا دل اللہ پر بھروسے سے پر تھا۔ غار کے اندر بھوکے شیروں کی سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ قریب آ رہے تھے۔ دشمن سمجھ رہے تھے کہ یہ آخری لمحے ہیں، لیکن اللہ کی دنیا میں فیصلے کبھی انسان کی مرضی سے نہیں ہوتے۔ جب پہلا شیر حضرت دانیال علیہ السلام کے قریب آیا تو عجیب منظر سامنے آیا۔ شیر نے ان پر حملہ نہ کیا، اس نے رک کر اپنے سر کو جھکا دیا، جیسے کسی بادشاہ کے سامنے عاجزی سے کھڑا ہو۔ دوسرے شیر بھی نزدیک آئے، لیکن انہوں نے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کے قریب بیٹھ کر نگہبانوں کی طرح ان کی حفاظت شروع کر دی۔ غار میں اس رات کچھ ایسا ہوا جسے بیان کرنا الفاظ میں ممکن نہیں۔ خدا نے ان بھوکے درندوں کے دلوں میں نرمی ڈال دی۔ وہ حضرت دانیال علیہ السلام کی جانب محبت سے دیکھتے اور زمین پر لیٹ جاتے تھے۔ دوسری طرف شہر میں صبح ہوئی تو لوگوں کو یہی معلوم تھا کہ دانیال علیہ السلام ختم ہو چکے ہیں، لیکن رات بھر بادشاہ کو نیند نہیں آئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ غار کی طرف بھاگا۔
سپاہیوں کو حکم دیا کہ پتھر ہٹا کر اندر جا نکلیں۔ چاہنے والوں نے حیرت کی چیخ ماری۔ حضرت دانیال علیہ السلام خاموشی سے بیٹھے تھے اور ان کے ارد گرد شیر سو رہے تھے۔ شیر ان کے قدموں کے پاس لیٹے ہوئے ایسے دکھائی دے رہے تھے جیسے وہ کوئی خادم ہوں۔ دانیال علیہ السلام کے چہرے پر نور تھا، آنکھوں میں سکون تھا۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر کانپنے لگا۔ اس نے فوراً اعلان کیا کہ جس خدا نے دانیال علیہ السلام کو شیر کی موت سے بچایا ہے وہی حقیقی خدا ہے۔ بادشاہ نے دشمنوں کو طلب کیا اور کہا کہ تم نے مجھے دھوکے میں ڈالا تھا، یہ اللہ کے نبی کو نقصان پہنچانے کی سازش تھی۔ اس واقعے کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کی عزت اور بڑھ گئی۔ لوگ انہیں اللہ کا سچا نبی تسلیم کرنے لگے۔ غار میں ہونے والا یہ واقعہ نہ صرف معجزہ تھا بلکہ صدیوں تک ایمان کی دلیل بنتا رہا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر انسان اللہ پر کامل بھروسہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دشمن چاہے کتنے ہی چالاک کیوں نہ ہوں، ان کی چالیں اللہ کی قدرت کے سامنے ریت کے ذروں کی مانند بکھر جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی کو شیر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ شیر نہیں، تقدیر حملہ کرتی ہے۔ تقدیر کو بدلنے والا صرف اللہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کے سب سے اندھیرے لمحے بھی اللہ کی روشنی سے چمک سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سچا ہو، نیت پاک ہو، اور اعتماد اللہ کی ذات پر ہو۔